واقعہ کربلا میں جو قربانیاں ہوئیں ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیا ان کا بنیادی مقصد کیا صرف یہ تھا کہ وہ بادشاہت چاہتے تھے؟ کیا وہ راج کرنا چاہتے تھے؟ کیا انہیں دنیا کا لالچ تھا؟ مقصود کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے ابتغاء مرضات اللہ. واقعہ کربلا میں جتنی بھی قربانیاں ہوئی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی بھی شہادتیں ہوئیں ہرگز مقصد کوئی دنیاوی لالچ نہ تھا بلکہ اللہ کی رضا تلاش کرنا تھا. اور آپ دیکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو تقریباً ہر شخص ہی التجائیں کر رہا تھا کہ علی جا وہاں نہ جائیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی ادب کیا کرتے تھے، انہوں نے یہاں تک عرض کر دیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں آپ سے ہاتھا پائی کروں تو آپ رک جائیں گے تو میں ضرور یہ بھی کر گزرتا، مگر آپ کو کوفہ کی طرف جانے نہ دیتا. اس سب کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک پر ایک ہی بات تھی. آپ نے فرمایا مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں یہ ذمہ داری ضرور نبھاؤں گا. پوچھا گیا ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا یہ راز ہے جو میں جیتے گی کسی کو نہیں بتاؤں گا. اسی لیے کسی نے کہا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ہمیں بھی دینی کام کے لیے اگر کوئی سفر اختیار کرنا ہو یا دینی کام کرنا ہو تو ہمیں ایک تو استقامت رکھنی چاہیے اور دوسرا ہمارا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں میدان کربلا میں حسین شہید تو ہو گئے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو نہ آپ کو ظاہری طور پر شکست ہوئی اور نہ ہی باطنی طور پر. یزید آج بھی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے اور حسین آج بھی ذکر الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حسین آج بھی بلند ہے، تو ہمیں حسین سے محبت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو پٹیوں میں ہمیں حسین کی محبت کو شامل کرنا چاہیے.